معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک بہت ہی نازک موضوع پر ہے۔ امید ہے آپ مکمل سماعت کریں گے، سمجھیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ جو چیز میں بیان کرنے جا رہا ہوں لوگ اسے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی میں نے اپنے واٹس ایپ پر کچھ اپنے ساتھیوں کے اسٹیٹس دیکھے اور فیس بک پر اسٹوریز دیکھی تو بہت افسوس ہوا کہ ہمارے مسلمان کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اسلام سے دوری، قرآن و حدیث کی تعلیم سے دوری انہیں کہاں تک لے گئی ہے، یہ اتنا افسوسناک ہے کہ جس کو بیان کرنے پر عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ان ساتھیوں سے کیا کہیں، آخر ان کو کیسے سمجھائیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک پنجابی گلوکار سدھو موسے والے کا مرڈر ہوا ہے، تو ہمارے مسلمان نوجوان ہوں یا بزرگ، یہاں تک کہ سیاسی لیڈر جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم اسلام پر چلنے والے ہیں، بڑی زیارتوں پر جاتے ہیں، ان کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کافر کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، RIP ریسٹ ان پیس کہہ رہے ہیں۔ دراصل یہ کہنا ان کا اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے ہے۔ مرڈر جو ہوا ہے وہ باعث افسوسناک ہے، آپ اس پر غم کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ قرآن کریم کے صریح خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے لیے پیس نہیں ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آج جتنے یہ لوگ اپنے سٹیٹس پر اور اپنی سٹوری پر RIP ریسٹ ان پیس اس ایک کافر کے لیے لکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں، میں نے کچھ لوگوں کے اسکرین شاٹ لیے ہیں بغیر نام کے، چونکہ ان کا نام شو کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پیغام خاص کر میرے بنکوٹ کے ہر اس نوجوان کے پاس جائے جس نے یہ لکھا ہے، یہ سب کچھ لگایا ہوا ہے اپنے سٹیٹس پر یا اپنی سٹوریز پر، کہ خدا کے واسطے آپ ذرا غور کیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے پیس نہیں ہے۔ لہٰذا RIP لکھنا یہ سخت گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اصل میں یہ جتنے بھی لکھ رہے ہیں چونکہ قرآن کریم کی تعلیم سے ناواقف ہیں، اس لیے ان پر یہ صراحتاً نہیں کہا جا سکتا، مگر احتیاطاً ضرور ایسے لوگوں پر تجدید ایمان ہے، اور اگر وہ نکاح کیے ہوئے ہیں تو تجدید نکاح بھی ہے، کیونکہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا، دعائے رحمت کرنا یہ گناہ ہے۔ لہٰذا خدا کا واسطہ آپ لوگ ایسی چیزوں سے باز آئیے۔ آج دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، ایک 16 سالہ بچی کی عصمت، اجتماعی عصمت دری ہوتی ہے، مسلمان بچی کی عصمت دری ہوتی ہے اور اس کو مار کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اس پر ہم RIP نہیں لکھتے، اس پر ہم کوئی احتجاج نہیں کرتے۔ اور ایک انسان جس نے اپنی پوری زندگی گناہ کو عام کیا، بے حیائی کو عام کیا، اسلام کی تعلیمات کے مکمل خلاف کیا، ہم اس کے لیے ریسٹ ان پیس کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے ایسے مرڈر پر افسوس کا اظہار نہ کریں، افسوس اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ اسلام میں سخت منع ہے۔ لہٰذا خدا را ایسی چیزوں سے باز آئیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اسلام ایک مہذب دین ہے، لیکن اس کے حدود ہیں۔
ان حدود سے باہر نکلیں گے تو آپ کے لیے خطرہ ہے۔ غیر مسلموں کو بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی اپنی حدوں میں رہتے ہیں۔ آج غیر مسلم اپنے مذہب کا پرچار کتنا کرتے ہیں یہ تو ہم اور آپ بس بہت ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں جانتے، لیکن وہ قطعاً اپنے مذہب سے 1 انچ بھی آگے نہیں نکلنا چاہتے۔ ہم ہیں کہ انسانیت کے نام پر اسلام کو پسے پشت ڈال کر کے اپنی منمانی کر کے اسلام کے طور پر چلنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میری یہ باتیں صرف اس لیے ہیں کہ آپ کا یہ عمل یعنی ایک کافر کی موت پر RIP ریسٹ ان پیس لکھنا یہ انتہائی گناہ ہے۔ اس سے توبہ کیجئے اور آئندہ اس چیز سے باز رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔